يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أمر ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات محمد اللهم صل على محمد. ہجری کے ماہ مبارک رمضان میں تفسیر قرآن اور اس کی پہلی نشست جو لوگ موجود ہیں اور جو لوگ نظارت کر رہے ہیں اور جو سماعت کر رہے ہیں ان سب کو آمد ماہ مبارک رمضان مبارک ہو. اور پروردگار اس رمضان کے مہینے کی بابرکت آیتوں کے نتیجے میں دنیا پر جو اس وقت وبا نازل کر دی گئی ہے اور دھوپ دی گئی ہے، پروردگار عالم اس سے جلد از جلد نجات فرمائے اور ہر اس دور کا جو حسین ہے، اس دور کا جو علی ہے، پروردگار اس کے ظہور میں تاجیل فرمائے. عزیزو، یہ میں نے دعا اس لیے پہلے سے زمانہ تذکرہ کر دیا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کسی بھی دنیا کے کسی بھی عرصے کو اور کسی بھی لمحے کو کتاب سے تو خالی رکھا ہے لیکن اپنی حجت سے خالی رکھا ہے. یعنی اگر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف غور فرمائیں تو حضرت آدم پہلے آئے، صحیفے حضرت آدم کے بعد میں آئے. وہ ایک بحث الگ ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی حضرت آدم کو تو اللہ نے علم پہلے ہی دے دیا تھا، علم آدم الاسماء کلھا. تو ایسے ہی نبی آخر کو بھی پہلے علم مل چکا تھا، کتاب دم نبی پر پہلے نازل ہو چکا. مصطفیٰ خلق ہونے کے بعد مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ خلق ہی مصطفیٰ.
جب نزول کتاب کی منزل ہے تو جب پیغمبر 40 برس کے ہو گئے اس دنیاوی حیات کے اور جب اللہ نے کہا کہ اب آپ انہیں بتا دیجئے کہ آپ ہمارے نبی ہیں. ابھی تک تو صرف یہ خبر پیغمبر تک تھی اور پیغمبر کی پرورش کرنے والوں تک تھی. اب اللہ نے کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ نبی ہیں. اور جب نبی کو یہ اذن مل جاتا ہے کہ وہ بتا دے کہ وہ نبی ہے تو وہ نبی پھر رسول ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نبی لنفسہ ہی نبی ہوتا ہے اور نبی لغیر ہی رسول ہوتا ہے. نبی اور نبوت کی دو قسمیں ہیں. نبی لنفسہ ہی اور نبی لغیر ہی. بہت سا ایک سلسلہ ہے اور کثیر مجمع سن رہا ہے جہاں جہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. آج تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا تو کل انشاءاللہ العزیز ہم اپنے وقت سے 8:15 بجے شروع کریں گے مجالس کا سلسلہ. تو جتنے بھی حضرات اس وقت بیٹھے سب یقیناً میری طرف متوجہ ہیں کہ یہ بات ذہن انسانی میں راسخ ہو جانی چاہیے کہ جہاں جہاں کلمہ گو آباد ہے اور جہاں جہاں نبوت کا تصور ذہنوں میں آباد ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس بات تمہیدی تقریر ہے اور چونکہ قرآن اور عصر حاضر ہمارا موضوع رہے گا اسی موضوع کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمیں کس نے بتائی, کس نے ہمیں بتائی؟ جہاں جہاں میری بات سنی اور سمجھی جا رہی ہے اور ہمارا خطاب اور ہمارے مخاطب کبھی بھی سطحی ذہن رکھنے والے نہیں ہوتے, صاحبان عقل سے بتا. اور قرآن نے بھی صاحبان عقل سے بات کی. قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان ہی کے ذریعے انسانوں پر بات کی گئی اور اللہ نے اسی لیے پیغمبر کو لباس بشر میں بھیجا ہے, انسان کے لباس میں بھیجا ہے تاکہ پیغمبر کی ذات حجت بن جائے. تو میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء ہیں, یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ 1,24,000 انبیاء. قرآن میں اگر کہیں نام لے کے تذکرہ ہے تو کل 25 انبیاء کا تذکرہ ہے, کل 25 انبیاء کا. یہ ہمیں کس نے بتایا کہ پیغمبر سے قبل 1,23,999 انبیاء گزر چکے. اور قرآن کی جہاں تک بات ہے تو میں عرض کر چکا کہ قرآن نے 25 کے نام اپنے میں محفوظ کیے ہیں. اب 25 کو نکال لیجئے اور اس سے ہٹ کے 1,30,975 سمجھ لیجئے یہ انبیاء کہاں ہیں, ان کے نام کہاں ہیں؟ اس کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے اتنے انبیاء گزر چکے. 1,23,999 اور 1,24,000 کی تعداد کس نے بتائی؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ابو جہل نے بتائی؟ کیا عتبہ, شیبہ, ولید یا اور جو وہاں بزام ناقص بہت اپنے اپنے زام ناقص میں عالم بس رہے تھے جو عرب فصاحت و بلاغت پر اپنی شاعری پر ناز کرتے تھے, کیا انہوں نے بتایا؟ انہوں نے تو نہیں بتایا. وہ تو اگر پیغمبر, دیکھیے جملہ میرا محفوظ کیجئے کہ اگر پیغمبر کچھ اور تاخیر ہو جاتی کہ اللہ کچھ اور تاخیر کر دیتا نزول پیغمبر میں تو یقیناً یہ طے کیے بیٹھے تھے کہ خدائی دعویٰ فرعون ختم نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ابو جہل کا بھی دعویٰ کر دیتا کہ نہ ہوا کہ اب وہ پیغمبر اس دنیا میں بھیجا جائے. بس کیا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں تو یہ کس نے بتایا؟ یہ ہمیں ذات خطی مرتبت نے بتایا, رسول نے بتایا. اسی کی طرف قرآن نے ایک آیت میں اشارہ بھی کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے اور میں اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی, ہم نے بہت سے انبیاء کے تذکرے آپ سے کیے ہیں اور بہت سے تذکرے نہیں کیے. لفظ استعمال کیا نقص, ہم نے قصے بیان کیے آپ سے اور بہت سے قصے آپ سے بیان ہی نہیں کیے. تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبی سے قصے بیان نہیں کیے تو نبی کا علم ناقص تھا, نعوذ باللہ, تو یہ سوچنا بھی اوشیہ ہے. اس کا یہ قضیہ بھی پیغمبر کے وارثین نے حل کیا ہے. جب کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ انبیاء کے قصے ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں اور کچھ کے قصے بیان نہیں کیے ہیں, تو معصوم نے ارشاد فرمایا یہاں مخاطب رسول ہے, مخاطب امت ہے. مقصد جو ہے وہ امت سے خطاب ہے, رسول کے ذریعے سے امت سے خطاب ہے کہ ہم نے بہت سے قصے بیان کیے ہیں اور بہت سے قصے بیان نہیں کیے ہیں. تو اس لیے میں عرض کیا کہ بہت سے انبیاء کے قصے قرآن میں موجود ہیں اور بہت سے انبیاء کے قصے قرآن میں موجود نہیں ہیں.
اور اب وہاں سے پلٹتے ہیں واپس اسی جملے کی طرف کہ حضرت آدم پر بھی اللہ نے پہلے صحیفے نازل کر دیے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے آدم کو علم دیا ہے، تبھی ہم نے آدم کو خلیفہ چنا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلی منزل پر ایک معیار اور ایک میزان بتا دیا کہ خلافت الہیہ کا جو تقاضا ہے اور جو میزان ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ علم ہے۔ اللہ کا خلق، اللہ کا ماتحت وہ ہوگا کہ جو سب سے زیادہ عالم ہوگا اور سب سے زیادہ بہادر ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں کہ جہاں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے طالوت کو اس لیے سردار لشکر مقرر کیا ہے کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے طالوت کو اس لیے مصطفیٰ بنایا ہے کہ اس کے پاس سب سے زیادہ علم بھی ہے اور سب سے زیادہ شجاعت بھی ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے معصوم ملائکہ کو خلیفہ نہیں بنا دیا اپنا، کہ معصوم ملائکہ کو اللہ دیکھتا کہ ان میں سے سب سے زیادہ سجدہ گزار ہمارا کون ہے تو ہم اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیں گے، نہیں، اس نے کہا جسے ہم نے علم دیا ہے وہی ہمارا خلف ہوگا، وہی ہمارا خلیفہ ہوگا، وہی ہمارا سب آرڈینیٹ ہوگا، وہی ہمیں زمین پر ریپرزینٹ کرے گا، وہی ہمارا زمین پر ترجمان ہوگا، وہی ہمارے علم کو وصول کرے گا اور مخلوق تک پہنچائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت آدم پہلے آئے۔ آدم کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی حجت ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے سب آرڈینیٹ ہیں، اللہ کے خلف ہیں۔ خلف ہی کو خلیفہ کہتے ہیں، یعنی بعد میں آنے والا۔ اللہ کا ماتحت ہے اس زمین پر، ناظم دنیا ہے، اللہ نے اس کے حوالے دنیا کا نظام کر دیا ہے۔ تو اب حضرت آدم اس دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت آدم کون ہے؟ ہدایت دینے والے۔ حضرت آدم ہدایت دینے والے۔ اب پلٹ کے کوئی بہت عقل مند انسان پلٹ کے یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ پروردگار تو نے ہدایت دینے والا کیوں بھیج دیا؟ زمین پر کوئی ہدایت لینے والا تو ہے ہی نہیں۔ زمین پر کوئی گمراہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو نے ہدایت دینے والا کیوں بھیج دیا؟ عادی کیوں بھیج دیا؟ پہلے کچھ انسانوں کو بھیج دیتا، وہ کفر کرتے، وہ گناہ کرتے، وہ ظلم کرتے، وہ شرک کرتے، وہ ظلم کرتے، وہ بربریت کرتے، وہ شدت پسندی کرتے، وہ دہشت پھیلاتے، وہ جہالت کرتے، اور جب بہت زیادہ جہالت بڑھ جاتی تو ہادی بھیج دیتا۔ یہ کیا ہوا کہ تو نے ہادی پہلے بھیج دیا، ہدایت دینے والا پہلے بھیج دیا، ہدایت لینے والے بعد میں بھیجے ہیں۔ تو یہیں سے میں آج کی دنیا کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن اور عصر حاضر میرا موضوع ہے، یہیں سے جملہ آپ کے حوالے چلا جائے اور آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے کہ یہی وہ اصول ہے جس اصول کے تحت آج بھی دنیا چلے گی۔ اللہ اصول کو کبھی نہیں توڑتا، اللہ اصول کو کبھی نہیں بدلتا۔ لا تبدیل لسنت اللہ تبدیلا، تم کبھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اس کو غور سے یقیناً صاحبان اللہ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے دور میں تو اللہ کی سنت کوئی اور ہو اور آج اللہ کی سنت بدل جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ہر دور میں یہ اللہ کی سنت اور فطرت رہی ہے کہ ہدایت دینے والا پہلے آتا ہے، ہدایت دینے والے بعد میں آتے ہیں۔ یہیں سے اللہ کی سنت اور فطرت سامنے آتی ہے کہ چاہے کوئی ہدایت لینے والا ہو یا نہ ہو، ہدایت دینے والا ہر دور میں موجود رہے گا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی منزل پر حضرت آدم کے دور میں سنت خدا کچھ اور ہو، آج کچھ اور ہو جائے؟ تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی کوئی ہدایت لے رہا ہو یا لے نہ رہا ہو، اللہ کی طرف سے ہادی موجود ہے۔ ماننا پڑے گا کہ اب کوئی ہدایت لے نہ لے، یہ کام ہے بندوں کا، ہدایت لینا نہ لینا، اس لیے کہ بندوں کو اللہ نے عقل دے دی۔ اللہ اپنا کام کرتا، قدرت اپنا کام کرے گی اور وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اس لیے آج بھی کوئی نہ کوئی ہادی ہے، کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا موجود ہے، جو بندوں کا چنا ہوا نہ ہو، بندوں کا چنا ہوا نہ ہو، بلکہ جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو۔ اس لیے کہ جب پہلی منزل پر اللہ نے شیطان جب اس وقت موجود ہے تو اس وقت پہلی منزل پر اللہ نے معصوم ملائکہ کو اجازت نہیں دی کہ تم ذرا اپنے درمیان الیکشن کر لو اور کوئی اپنا نمائندہ نومینیٹ کر دو اور پھر اسے ہمارے سامنے پیش کر دینا، اور جو کینڈیڈیٹ تم ملائکہ میں سے زیادہ ووٹ لے کے جیت جائے گا ہم اسے نومینیٹ کر دیں گے زمین پر اپنا خلیفہ۔
اللہ نے تو معصوم ملائکہ کو اجازت نہیں دی کہ تم اپنے درمیان میں سے کوئی ہادی، کوئی ماتحت، کوئی خلیفہ منتخب اور اپنی طرف سے کوئی چن لو، تو ناقص انسانوں کو کیسے دے دے گا؟ تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ سیلفش ہے، یہ خود غرض ہے، یہ اپنے لیے سوچتا ہے. نہیں ایسا ہو سکتا کہ کبھی اس پر غور فرمائیں آپ کہ کوئی بہت بڑا کوئی سربراہ ہو، بہت بڑا کوئی طاقتور انسان ہو، کتنا ہی بڑے زر کا مالک نہ ہو، لیکن جب آمنے سامنے دو قوتیں آ جاتی ہیں، ایک طرف اس کا بیٹا ہو اور سامنے جو ہو کوئی اور ہو، غیر ہو، چاہے کتنا ہی بڑا انصاف پسند کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ اس کا جھکاؤ اپنے بیٹے ہی کی طرف ہوگا. توجہ فرمائیں آپ، اس کا جھکاؤ اپنے بیٹے ہی کی طرف ہوگا، چاہے بیٹا ظلم پر ہی کیوں نہ ہو اور سامنے والا غیر جو ہے وہ عدل پر ہی کیوں نہ ہو. اس لیے اللہ نے اس انتظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ہم ایسا حاکم بھیجیں گے، ہم ایسا منصف بھیجیں گے، ہم ایسا قاضی بھیجیں گے، ہم ایسا انتظام کرنے والا بھیجیں گے کہ جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر فیصلے کرے گا. تو اس لیے جو سنت قرار پائی وہ یہی سنت قرار پائی کہ ہادی پہلے جائے گا. یہ ہادی کون ہوتا ہے؟ یہ ہادی ہوتا ہے اللہ کے علم کا وارث. اور اللہ کا علم کیسے نازل ہوتا ہے؟ اللہ کا علم کبھی صحیفوں کے ذریعے نازل ہوتا ہے، کبھی کتاب کے ذریعے نازل ہوتا ہے، کبھی احکامات کے ذریعے نازل ہوتا ہے. تو اللہ نے جو صحیفے حضرت آدم پر نازل کیے تو آدم پہلے آئے، صحیفے بعد میں آئے. اللہ نے یہاں سے یہ پیغام بھی دے دیا کہ اللہ نے کہا کہ ہماری کتاب کی شرح کرنے والا پہلے جائے گا، کتاب بعد میں جائے گا. تو میرے عزیزو یہ بات تسلیم کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ پیغمبر کے وقت بھی یہی اللہ نے طریقہ رکھا کہ رسول کو آمنہ کی آغوش میں پہلے بھیجا، اور جب حضرت ابو طالب کی آغوش میں پروان چڑھ کے وہ آمنہ کی آغوش میں پروان چڑھنے کے بعد ابو طالب کی آغوش میں پروان چڑھ کے وہ بچہ 40 برس کا ہو گیا، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے وارث پہلے بنایا ہے اور پھر ہم بھیجنے والے اللہ نے پیغمبر کی صورت میں وارث پہلے بھیج دیا اور قرآن کی صورت میں ورثہ بعد میں بھیجا. تو قرآن جو ہے وہ علم الہی کا ورثہ ہے، اور اسی کی طرف اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد پر فرقان کو نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے، تنبیہ کرنے والا بن جائے، انتباہ کرنے والا بن جائے. تو اب یہ قرآن نازل ہوا ہے قلب رسول پر، قرآن نازل ہوا ہے ذہن رسول پر. قرآن ایک فکر ہے اور فکر ہے فکر خداوندی. قرآن شعور ہے اور شعور ہے شعور قدرت. قرآن فہم ہے اور فہم ہے فہم وحی الہی. اور اب یہ جس پر نازل ہو رہا ہے کم از کم، میں تو لفظ کم از کم بڑے احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، یہ فہم، یہ شعور، یہ پیغام، یہ فکر جس پر نازل ہو رہی ہے، جس قلب پر، وہ قلب اتنا تو وسیع ہو کہ پورے کے پورے قرآن کو، پورے کے پورے پیغام کو، پورے کے پورے کلام کو اپنے اندر جذب و کشف کر سکے. تو اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پیغمبر آدھا قرآن سمجھتے تھے اور آدھا قرآن نہیں سمجھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آدھا اسلام سمجھا اور آدھا اسلام نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے داخل ہونا. اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک ترجمہ یہ بھی ہے اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا، آدھے اسلام میں نہیں، پورے کے پورے اسلام. یعنی اس وقت تک اسلام کو لیتے رہنا جب تک اسلام دین کی صورت میں کامل نہ ہو جائے، اور دین کی صورت میں غدیر میں اسلام کرنا. وہ چاہتا ہے کہ پورا کا پورا اسلام تمہارے اندر داخل ہو، پورا کا پورا دین تمہارے اندر داخل ہو. یہ نہ ہو کہ اپنے مطلب کا اسلام لے لیا اور اپنے مطلب میں جو سمجھ میں آئے وہ چھوڑ دیا. اللہ کو ایسا اسلام قابل و قبول نہیں ہے، قدرت کی بارگاہ میں ایسا دین قابل و قبول نہیں ہے. بات دیکھیے جہاں سے بات آگے بڑھتی ہے، اور یقیناً میرے پاس وقت مختصر، اور اسی مختصر دائرے میں ہمیں روزانہ
آپ سے مخاطب ہونا ہے اور انشاءاللہ کل سے آپ 8:15 بجے موجود ہوں گے اور میں بھی موجود ہوں گا کہ اب میں عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیتوں کو مخاطب کرتا ہوں جو کہ میں اپنے کو مبلغ علمی کے حساب سے ایک طالب علم سے بھی کمتر تصور کرتا ہوں، لیکن چونکہ اللہ نے ایک بچے کو بھی ذہن دیا ہے اور ذہن دینے کا مطلب یہ ہے کہ سوچو، جہاں عقل ہے جہاں ذہن ہے وہاں سوچا ضرور جائے گا، وہاں فکر تو ضرور کی جائے گی۔ تو میں بھی ایک فکر آپ کے حوالے کرتا ہوں، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا سورہ بارکہ آل عمران میں، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم سبحان اللہ سبحان اللہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا سبحان اللہ وما یذکر الا اولو الالباب۔ کیا کہہ رہے ہیں کیا اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے هو الذی، وہ ہے یعنی اللہ وہ ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ سبحان اللہ تو کتاب نازل کرنے والا اللہ ہے۔ بے شک کبھی بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ کہیں سے اگر کوئی روایت آ جائے اور کوئی روایت ہمیں یہ بتاتی ہوئی دکھائی دے کہ پیغمبر نے کہا کہ مجھ پر کبھی کبھی شیطانی آیات بھی آ جاتی ہیں، تو ایسی حدیثیں جو قرآن کی آیات سے ٹکرا دی جائیں یا ٹکراتی ہوئی نظر آئیں، پیغمبر نے خود کہا انہیں دیوار پہ مار دو۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اور اب جب اللہ کتاب نازل کر رہا ہے تو ایک لمحے کے لیے عبد و معبود کا رابطہ منقطع نہیں۔ دیکھیے اس پر غور فرمائیں کہ کم از کم میں بات کروں 40 برس سے پہلے اگر کوئی پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتا تو نہ مانے، حالانکہ پیغمبر نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر اجلہ اصحاب کرام کے سامنے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم ابھی کیچڑ میں تھا۔ جب تمہارے باپ آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا، تب کوئی اس حدیث کو مانے یا نہ مانے، میں کہتا ہوں کہ ذرا سا آگے بڑھ جائیے۔ اور جس وقت اگر آپ کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد پیغمبر نبی بنے اور ان پر نزول وحی کا سلسلہ آیا، تو 40 برس کے بعد 63 برس تک 23 برس بن رہے ہیں، 23 برس مسلسل نزول وحی ہے، تو 23 برس یہ ضروری ہے قدرت پر کہ اپنے عبد سے رابطہ ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہ کرے، ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہ کرے۔ یعنی اگر وہ جاگ رہا ہے تو نگاہ خداوندی میں ہے، اگر وہ چل رہا ہے تو نگاہ خداوندی میں ہے، بیٹھ رہا ہے نگاہ خداوندی میں، کھا رہا ہے نگاہ خداوندی میں، یہاں تک کہ سو رہا ہے تو بھی نگاہ خداوندی میں۔ اس وقت بھی رابطہ بین العبد والمعبود رک نہیں رہا، منقطع نہیں ہو رہا، ٹوٹ نہیں رہا۔ اب وہ کہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، ہم وہ ہیں کہ جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی۔ اب ٹھیک ہے کتاب سے مراد قرآن ہے، سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس کتاب میں جو ہم نے نازل کی ہے نا کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، اس میں 2 قسم کی آیتیں، 2 قسم کی آیتیں، یعنی آیت کو نازل کرنے والا آیت کی اقسام بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی قول نہیں ہے، یہ کوئی کلام نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے تو اب اس پر غور کرنا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، اس میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک آیات محکمات اور ایک قسم آیات متشابہات۔ سبحان اللہ آیات محکمات، آیات متشابہات۔ اللہ کہتے ہیں جو آیات محکمات ہیں یہی قرآن کی بنیاد ہے، یہی قرآن کی اساس ہے، اسی بنیاد پر پورے قرآن کی عمارت پڑی ہوئی ہے۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہی جو ہے ام الکتاب ہے، آیات محکمات ہیں یہ ام الکتاب، اسی پر کتاب کی بنیاد ہے، وہ وأخر متشابہات۔ اور اس میں ایک قسم کی کچھ آیتیں ہیں جو مشابہات ہیں، تو ہم نے 2 آیتوں کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ علماء نے کہا کہ محکمات کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر بالکل صاف سمجھ میں آ جائیں، جس میں کسی ڈیبیٹ کی ضرورت نہ ہو، کسی مباحثے کی ضرورت نہ ہو، کسی بحث کی ضرورت نہ ہو، اور جو بالکل سامنے کی باتوں سمجھ میں آ جائے۔ اور متشابہات میں علماء نے بحث کی کہ بظاہر کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو، بظاہر کچھ اور مطلب ہو لیکن باطن میں کچھ اور مطلب ہو۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو،
چلیے مثال میں آپ کو بعد میں دوں گا، ذرا سا آیتیں آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں سازشیں پل رہی ہوتی ہیں، وہ محکم کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کی منمانی تعویلیں کرتے ہیں، اور اس لیے منمانی تعویلیں کرتے ہیں تاکہ انہی آیات کے ذریعے امت میں فتنہ برپا کیا جائے، انہی آیات کے ذریعے امت میں فتنہ برپا کیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں شریر فطرت لوگ کہ جو قرآنی آیات کو اپنے معنی میں تبدیل کرتے کرتے امت میں فتنہ برپا کر دیتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اب مثلا اس وقت امت مسلمہ میں 73 فرقے ہیں، پیغمبر نے کہہ دیا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، تو ہر دور میں 73 فرقے رہتے ہیں، تو 73 فرقے اور 73 طریقے قرآن کو سمجھنے۔ ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے فرقے کے امام نے کہا وہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے، وہی صحیح ہے۔ اور بہت سی قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ جن میں ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر فقہ، ہر شریعت الگ الگ مطلب بیان کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 73 فرقے سب اسلامی اور کلمہ گو ہونے کے دعوے دار، اور ہر فرقہ دوسرے کو کہہ رہا ہے تم غلط ہم صحیح، اور بنیاد کیا ہے؟ قرآن۔ سب کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن لیا ہوا، ہمارے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے، ہمارے پاس قرآن کی حجت موجود ہے، اور ہمارے پاس قرآن کے معنی اور مفہوم موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیے ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اب تو اتنی پڑھ لکھ گئی نا دنیا، قرآن اور عصر حاضر ہمارا موضوع ہے، اب تو اتنی پڑھ لکھ گئی دنیا کہ دنیا کے بند ذہنوں کے سامنے سے حجابات ہٹتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہے بڑے ماڈرنائز ہوتے جا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تقیانوسی باتیں نہ کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو، ٹالرنس کا دور آگے بڑھو، یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اب تو سائنس آگے بڑھ گئی، دماغ کھل گیا، آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی، انفارمیشن اوور لوڈ ہو رہا ہے، یہ تمام باتیں آ گئی سب میں ذہن۔ تو اس انفارمیشن اوور لوڈ کے دور میں بھی امت 73 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا مطلب ہے وہ صحیح ہے۔ تو اب اس وقت کوئی ضرورت ہے کہ نہیں کہ کوئی ایسی ایک فکر قائم کر دی جائے، یا کسی ایسی فکر کا اجرا کر دیا جائے جس میں سب متفق ہو جائے؟ نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں عالم اسلام سے کہ کیا آج اس دور میں ایسی فکر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ عیسائی جہاں پر بھی ہے عیسائی ہے، عیسائی یہ نہیں کہتا کہ میں سنی عیسائی ہوں، میں شیعہ عیسائی ہوں، لیکن نا وہ آرتھوڈاکس الگ ہیں، اور وہ تمام ان میں جو دو فرقے ہیں وہ الگ ہیں، ان کی بات نہیں کرتا، لیکن عیسائی کبھی لڑتے نہیں۔ اسی طرح یہودیوں میں سب کے سب یہودی ہیں، ان کے درجات میں، طبقات میں فرق ہے، اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ انہی تقاریب میں اگر موضوع آیا تو کبھی عیسائیت پر بھی بات کریں گے اور یہودیت پر بھی بات کریں گے، تاکہ نوجوانوں کو یہ جملے پہنچ جائیں۔ تو جہاں پر بھی ہندو ہے مثلا، سب کے سب خود پرست ہیں، آپس میں لڑتے نہیں ہیں، تم رام کے پجاری ہو، ہم ہنومان کے پجاری ہیں، ہم تم سے لڑیں گے، تم ہم سے لڑنا مانی۔ حالانکہ وہاں پر بھی بتوں کی اقسام ہیں، وہاں پر بھی بتوں کی اقسام ہیں، لیکن سب کے ہندو ہیں، لڑ نہیں ہے۔ یہ شرف تو صرف امت مسلمہ کو ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ 73 فرقے، اب جتنے گھر اتنے فرقے، جتنے عالم اتنے فتوے۔ تو اب پیغمبر کی مرضی ہے اس کنفیوژن دور کرنا کہ پیغمبر کی مرضی ہے کہ وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے۔ پیغمبر نے خبر دی تھی یہ علم رسول مرضی رسول نے، یہ رسول کے علم میں کہ ایسا ہوگا، رسول یہ چاہتے نہیں تھے۔ تو اب میں ذرا سا پوچھوں آپ سے، میں ابھی رکی بھی آئے نہیں پر، لیکن باتیں آ رہی تو میں کروں، میں پوچھوں گا کہ یہ رسول کے دور میں کتنے فرقے تھے؟ جتنے حضرات سن رہے ہیں تو کمنٹس اگر آ رہے ہوں گے تو ذرا مجھے بتا بھی دیں کہ رسول کے دور میں کتنے فرقے تھے بھائی؟ سب کہیں گے کوئی فرقہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی مشرب نہیں، کوئی مکتب فکر نہیں، صرف ایک مکتب فکر، اور وہ اسلامی مکتب فکر۔
کیوں بھائی رسول کے دور میں کیوں نہیں بنے؟ رسول نے کہہ دیا میرے بعد بن جائیں گے، تو یا رسول اللہ اگر اچھی بات تھی تو اپنے دور میں بنا لیتے، اپنے دور میں فرقے بنا لیتے۔ رسول کے جتنے اصحاب اتنے فرقے ہو جاتے، رسول کے سامنے فرقے کام کر رہے ہوتے، اور رسول بتا دیتے کہ ہاں بھائی اس کو ایسے کر لو، اس کو ایسے کر لو، اس کو ایسے کر لو۔ تو رسول کے دور میں فرقے کیوں نہیں بنے؟ اس کا مطلب ہے کہ نہ مرضی الہی ہے فرقے بنانا، یہ رسول ہے۔ اس لیے تو کہا نا کہ فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہونا، فرقوں میں تقسیم نہ ہونا۔ اب یہ امت کتنی بڑی گستاخی خدا میں ملوث ہے، کتنے بڑے حکم عدولی خدا میں ملوث ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے فرقے نہ بناؤ اور امت مسلسل فرقے بنائی چلی جا رہی ہے۔ کیسا رمضان کہاں کا رمضان، کیسی عید کہاں کی بقرعید، کیسی قربانی، کیسی عید الفطر۔ تم نے فرقے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں بنا لیے، اب اللہ کے حکم کی اطاعت میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، زکات بھی دے رہے ہو، عید قربان بھی ہو رہا ہے، عید فطر بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فرقوں میں نہیں بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ تو یہ اللہ کہتا ہے فرقوں میں نہ بٹو، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں فرقوں میں بڑھ جائیں گے، گویا یہ علم رسول تھا، مرضی رسول نہیں۔ تو اب پھر سوال پلٹتا ہے واپس کہ رسول کے دور میں فرقے کیوں نہیں تھے؟ رسول کے دور میں فرقے کیوں نہیں؟ تو جواب صرف ہے کہ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ چونکہ رسول کے دور میں خود رسول موجود ہے جس پر قرآن اور اسلام نازل ہوا ہے، تو جو اصل مطلب خدا بندی، اصل مفہوم خدا بندی ہے وہ رسول کو معلوم ہے، اور اب رسول کسی اور سے تھوڑی پوچھ رہے کہ تم بتاؤ کہ تم جو اصل میں خدا بتانا چاہتا ہے وہ قلب رسول پر ہے، اور رسول جو بتائیں گے وہی سب سے اہم ترین اور مہم ترین مطلب ہوگا جو قرآن کے مطلب کے دائرے میں داخل ہوگا۔ اس لیے کسی فرقے کی گنجائش ہی نہیں۔ جب رسول موجود ہے تو اب کسی فرقے کی کیا گنجائش ہے؟ رسول کی موجودگی میں تھوڑی فرقے بنیں گے۔ تو رسول ختم ہو رہی ہے بات، 10 یا 15 منٹ کی بات رہ گئی۔ رسول اپنے دور میں امت کے اتحاد کا مرکز تھا۔ میرا پیغام بہت چلا ہے۔ رسول اپنے دور میں امت کی محبت، عشق اور اتحاد اور اتفاق کا مرکز تھا۔ کسی صحابی کی کوئی مجال نہیں تھی، کسی دوست کی، کسی بیچنے والے کی مجال نہیں تھی کہ رسول کے ہوتے ہوئے قرآن کی کسی آیت کو اپنے مطلب کے تحت بیان کرتا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ رسول سے ہٹ کر کوئی اپنا مطلب لے کے آ جائے، اپنا مسلک لے کے آ جائے۔ سب کی نگاہوں کا مرکز ذات رسول، سب کی نگاہوں کا مرکز ذات رسول۔ اب حضرت ابو بکر ہیں، ان کی نگاہوں کا مرکز بھی ذات رسول، اور حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور جتنے اصحاب کرام سب کی نگاہوں کا مرکز ذات رسالت۔ تو اب کسی میں مجال نہیں ہے کہ کوئی ادھر ادھر چلے جائے، اور رسول امت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ رسول کے دل میں امت کا درد سب سے زیادہ ہے، اور رسول نہیں چاہتے تھے کہ امت فرقوں میں بٹے۔ اس لیے رسول نے کہا سب میری طرف متوجہ ہو جاؤ، سب میری طرف اپنی نظروں کو مرکوز کر لو، فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ تو سن 11 ہجری 28 سفر تک رسول کی ذات موجود ہے، کوئی فرقہ نہیں بن رہا، کوئی مسلک نہیں، کوئی مشرب نہیں، کوئی زاویہ فکر نہیں، اس لیے کہ رسول موجود ہے۔ اور رسول نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ رسول امت سے محبت رکھتے ہیں، اور رسول چاہتے ہیں کہ میری امت چونکہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں امت سے محبت کرتا ہوں تو امت میں جھگڑا نہ ہو۔ دیکھیے میں فکر دینے جا رہا ہوں، اور امت میں فساد نہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ رسول جو یہ چاہتا ہے کہ امت سے میں محبت کرتا ہوں، امت میں نہ جھگڑا ہو نہ فساد ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدان، کیا وہ یہ چاہے گا کہ بس یہ اتحاد میری ہی زندگی تک رہے اور میں چلا جاؤں تو یہ لڑتے کٹتے مرتے رہ جائیں؟ کیا رسول یہ چاہیں گے کہ یہ میری زندگی تک تو متحد رہیں اور جب میں چلا جاؤں تو یہ متفرق ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جو چاہیں گے پھر ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں؟ یہ تو سوچنا بھی کفر ہے کہ رسول ایسا سوچیں گے۔ تو رسول نے یہ چاہا کہ جب تک میں ہوں تب تک میں ان کے درمیان مرکز اتحاد ہوں۔ اب واجب ہے قدرت پر اور رسول پر کہ امت کو متحد رکھنے کا کوئی فارمولا دیکھے جائے، رکھنے کا کوئی فارمولا دیکھے جائے تاکہ امت فرقوں میں نہ بٹے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر یہ تو کہہ دے کہ تمہیں یہ بیماری ہے اور علاج نہ بتائے؟
یعنی طبیب عصر رسول یہ تو بتا گیا کہ تم 73 فرقوں کی بیماریوں میں ملوث ہو جاؤ گے، مبتلا ہو جاؤ گے، اور اس بیماری کا علاج بتا کے نہ جائے کہ رسول نے بیماری تو بتا دی کہ تم 73 فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، بیماری کا یا رسول اللہ علاج بھی تو بتا جائیں کہ ہم ان فرقوں میں نہ بٹیں، اور اگر بڑھ جائیں تو وہ علاج، وہ دوا لے لیں تو دوبارہ سے ہم ایک ہو جائیں، دوبارہ سے ہم متحد ہو جائیں۔ تو رسول نے کہا اپنی زندگی میں میں نقطہ اتحاد تھا، میں موجود تو کوئی فرقہ نہیں۔ تو اب جاتے جاتے رسول کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا مرکز اتحاد چھوڑ کر جائیں کہ جس پر تمام امت نگاہوں کو مرکوز رکھے تو فرقوں میں تقسیم نہ ہونے پائے۔ اسی دن کے لیے رسول جاتے جاتے غدیر میں من کنتم دیکھیے من کو تو مولا، اس کے کئی مطالب ہیں، 22 مطلب مولا کے بتا دیے۔ یہ میرا بھی مجھ حقیر فقیر کا مطلب سن لیجئے کہ گویا کیونکہ رسول عالم غیب کا نمائندہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، تو اس کے مطالب بھی محدود نہیں ہوں گے۔ گویا رسول بتا رہے تھے کل تک جس کا مرکز اتحاد میں تھا، میرے بعد مرکز اتحاد یہ مرکز اتحاد کیا ہے اور یہ علی کی ولایت کیا ہے؟ یہ علی کی ولایت کا تو لفظ ہے، لیکن رسول بتا کے جا رہے ہیں کہ نہ کل اللہ نے کتاب کو تنہا چھوڑا تھا، نہ آج نہ قیامت تک تنہا چھوڑا۔ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نمائندہ الہی کی ضرورت رہتی ہے کہ وہ کتاب خدا کو سمجھاتا رہے، کتاب خدا کو سمجھاتا رہے۔ اسی لیے خدا نے کہا اس میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ اور جو محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، منمانی تعویلیں کرتے ہیں، اللہ نے ان سے براءت کا اظہار کیا۔ اور اب اللہ کہتا ہے تمہیں پتا ہے کہ متشابہات کا جو مطلب ہے وہ کسے معلوم ہے؟ وہ خدا کہتا ہے، اور جو بات خدا کہتے وہ اتھارٹی ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے 2 قسم کی آیتیں اتاری ہیں، ختم ہو گئی بات۔ ہم نے 2 قسم کی آیتیں اتاری ہیں، محکم اور متشابہ۔ متشابہ وہ کہ جو بظاہر کچھ دکھائی دے، مطلب اس کے پیچھے کچھ اور۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سارے علماء تفسیر نے بالکل یہی تفسیر لکھی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ اور محکم کی تفسیر اور ترجمہ ہوتا ہے، اور متشابہ کی تعویل ہوتی ہے۔ متشابہ کی تعویل ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں اور اس پر بات ختم ہو جائے گی۔ سورہ ذاریات کی آیت جو بار بار بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو یہی بھی بات ختم ہو رہی ہے، اور یہیں سے ہم کل جڑ جائیں گے اپنے موضوع سے، محکم و متشابہ کے ذریعے سے بات آگے بڑھیں گے۔ قرآن اور عصر حاضر ہمارا موضوع ہے جو کل بھی رہے گا انشاءاللہ 8:15 بجے سے، محکم و متشابہ۔ اب مثلا قرآن نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں۔ وہی بھی بات کروں، میں نے ایمفیسائز کیا ہے لفظ صرف، تاکہ یہاں پر آپ کو اللہ کی فورس سمجھ میں آ جائے، اللہ لے تاکہ لفظ اللہ کی طاقت سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے تمہیں صرف اور صرف اور صرف اور صرف اس لیے خلق کیا کہ تم ہماری عبادت کرو، تم ہماری عبادت کرو۔ اب مجھے بتائیے کہ مکہ المکرمہ سے لے کے مدینہ تک، مدینہ سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے کربلا تک، کربلا سے لے کے آذربائیجان تک، آذربائیجان سے لے کے ایران تک، ایران سے لے کے افغانستان تک، افغانستان سے لے کے فلسطین، اور پھر وہاں سے لے کے ادھر سے مڑ جائیے مصر تک آ جائیے، جامع ازہر تک، اور پاکستان بھی کسی قطار شمار میں رکھ لیجیے۔ کوئی ایسا عالم ہے جو مسلسل عبادت کر رہا ہو؟ کوئی ایسا ہے کہ جس نے جب سے پیدا ہوا ہے تب سے عبادت کر رہا اور اب تک عبادت کر رہا ہے؟ مسلسل عبادت، سوتے جاگتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، کوئی ہے جو عبادت کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں صرف عبادت کے لیے خلق کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان عبادت کے علاوہ کچھ اور نہ کرے۔ مقصد تخلیق انسان یہ ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ مسلسل عبادت،
مسلسل عبادت. چل رہے ہو تو عبادت, اٹھ رہے ہو تو عبادت, کھا رہے ہو تو عبادت, چل رہے ہو, پی رہے ہو, سو رہے ہو, جاگ رہے ہو, کروٹ کروٹ عبادت, مسلسل عبادت. تب تو تمہارا مقصد تخلیق پورا ہوگا. نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مقصد تخلیق پورا نہیں کیا. کون ایسا انسان ہے جو مسلسل عبادت کر رہا ہو؟ روح عرش پر کوئی ایسا ذی نفس آپ دکھا نہیں سکتے کہ مسلسل اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہا ہو. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا, چاہے کتنی عبادت کیوں نہ کر لو. اس لیے کہ اگر نماز یہاں نماز سے مراد ہے تو نماز بھی انقطاع کی منزل پر آتی ہے. فجر کی پڑھی, پھر بیچ میں وقفہ ہے, پھر ظہر ہے, پھر بیچ میں وقفہ ہے, پھر عصر ہے, پھر بیچ میں وقفہ ہے, مغرب ہے, پھر وقفہ ہے, پھر عشاء ہے, اور پھر ایک طویل وقفہ ہے, پھر فجر ہے. اور اگر روزہ ہے تو روزہ 11 مہینے کے انتظار کے بعد پھر ایک مہینہ آئے گا جس میں روزہ رکھنا, اور پھر 11 مہینے انتظار. اگر حج ہے تو ایک دن ہے پورے 12 مہینے میں جو حج ہو رہا ہے, جس میں 10 دن آپ کو مصروف رہنا. اگر زکوٰۃ ہے تو اگر نصاب پورا ہو رہا ہے تو یہ عبادت کرنا ہے, نہیں تو نہیں ہے. اگر جہاد ہے تو جہاد میں بھی کچھ لوگ مبتلا ہیں, کچھ لوگ نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارا مقصد تخلیق مسلسل عبادت, مسلسل عبادت. یہیں سے میں موڑ رہا ہوں گفتگو, آخری منزل, آخری جملہ. یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ لیعبدون کی تفسیر نہیں, تعویل کی ضرورت ہے. اور تعویل کا علم اللہ کہہ رہا ہے یا تو مجھے ہے یا راسخون فی العلم ہے. اپنی مرضی سے تعویل نہ کرنا, اپنی مرضی سے تعویل نہ کرنا. جب لفظ کی تعبیر آ جائے تو یا تو ہم سے پوچھنا یا ہم نے جنہیں علم دیا ان سے پوچھنا. ہم نے جنہیں راسخون فی العلم کہا ہے ان سے پوچھنا. تو ختم ہو گئی بات. ایسے ہی ایک سائل چلا اور اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا, لیعبدون, اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلسل عبادت, مسلسل عبادت. تو مسلسل تو کوئی انسان بھی عبادت نہیں کر سکتا. کچھ الگ ادھر ادھر دیکھا, شہروں شہروں, قریے قریے, کوچے کوچے, دیہات دیہات, چلتا رہا, پھرتا رہا. اس سے پوچھ, اس سے پوچھ, اس سے پوچھ, اس سے پوچھ. کسی نے کہا بھائی اس وقت ایک ہی نمائندہ ہے جو مدینے میں رہ رہا ہے, رسول کے علم کا چھٹا وارث امام جعفر صادق علیہ السلام. جاؤ مدینے میں جاؤ اور مدینے میں درِ صادق پر دستک دو, اور وہاں سے تمہیں سوال کا جواب ملے گا. درِ صادق پر دستک دی اور آگے بیٹھ گیا, دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور کہا کہ مولا ایک آیت کی تفسیر و تعویل کے لیے حاضر ہوں. کیا آیت کہا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے. کہاں سورہ ذاریات میں ہے. اللہ نے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یہاں پوچھنا چاہتا ہوں لیعبدون سے کیا مراد ہے. یہی سے مراد ہے نا کہ جو آیا ہے سوال پوچھنے کے لیے وہ ہندوستان سے نہیں کیا, کوئی سنسکرت بولنے والا نہیں تھا, کوئی وہ دور سے پراکرت بولنے والا نہیں تھا, کہیں وہ رومی زبان کا بولنے والا نہیں تھا, کہیں وہ حبش سے نہیں آیا تھا, حبشی اور سواحلی زبان بولتا ہوا, وہ عرب کا رہنے والا تھا. عربی زبان اس کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا, عربی زبان اس کی مادری زبان. اور پھر آگے معصوم سے پوچھ رہا ہے مولا لیعبدون سے کیا مراد ہے؟ کیوں تجھے عربی نہیں آتی؟ تیری تو مادری زبان ہی عربی ہے, پھر پوچھ رہا ہے لیعبدون سے کیا مراد. تو پلٹ کے وہ یہی جواب دیں گے کہ میرا یہ سوال پوچھنا ہی بتا رہا ہے کہ بہت سے عرب ایسے ہیں جنہیں اب تک عربی آتی ہے. بہت سے عرب ایسے ہیں جنہیں اب تک عربی نہیں آتی. تو اس دور میں بھی جب رسول کا نمائندہ موجود ہے تو آگے پوچھا لیعبدون سے کیا مراد ہے. تو اب معصوم نے کہا کہ چونکہ ہمارے قلب میں وہی علم رسول ہے کہ جو قلب رسول میں تھا, تو رسول سے جو علم کشف کیا وارثان رسول نے, تو اسی علم کے تحت جواب دیا کہ یہاں لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں اس لیے خلق کیا تاکہ تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کروٹ کروٹ بس یہ پہچانو کہ ہم کون ہیں, بس یہ پہچانو کہ اللہ کون, ہمارا رب کون ہے. معرفت کی منزل میں آگے بڑھتے چلے جاؤ. ختم ہو گئی بات, آپ کی پیغام میرا لیتے چلے جائیں. تو اس وقت دنیا میں اس گزرتے ہوئے لمحے میں ٹل دی ٹائم اس وقت مجھے بتائیں جتنی معرفت کی ضرورت ہے, کیا اس سے پہلے ضرورت پڑی تھی؟ اس لیے کہ جہاں پر میڈیکل سائنس دم توڑ جائے, جہاں پر ناسا گھٹنے ٹیک دے, جہاں پر پینٹاگون سر بگریبان نظر آئے, جہاں بڑے بڑی ریسرچ سائنس لیبارٹریز دھواں ہوتی ہوئی دکھائی دے, کہ ایک چھوٹے سے جرثومے کا علاج سمجھ میں نہ آئے, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم چھوٹا سا جرثومہ نہیں سمجھ سکے تو اس پوری کائنات کے خالق کو کب سمجھو. تو یا اللہ تجھے کیسے سمجھیں, کیسے پائیں, تو نظر بھی نہیں آتا, تو اب
کسی اور نے نہیں، خود اس الہی نمائندے نے جو بارث رسول ہے، جس نے 13 رجب کو لعاب دہن رسول چوسا تھا، اس نے منبر کوفہ کے عرشے پر بیٹھ کر سلونے کے بعد یہی کہا تھا، سلونے کے بعد یہی کہا تھا، پہچاننا چاہتے ہو اللہ کون ہے؟ نہ سورج کے ذریعے سے پہچانے گا، نہ چاند کے ذریعے سے پہچان میں آئے گا، نہ کسی زمین و آسمان کے ذریعے سے پہچان میں آئے گا۔ کہا پھر کیسے پہچان میں آئے گا؟ کہا اپنے آپ کو پہچان لو، اپنے رب کو پہچان لو۔ اللهم أنت المحمود بحق محمد وأنت العلي الأعلى بحق علي وأنت فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة وأنت المحسن بحق الحسن وأنت قديم الإحسان بحق الحسين وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين علیہ السلام۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا دنیا پر آئی ہوئی اس وبا کو جلد از جلد ٹال دے۔ پروردگار ہمیں ہر بلا سے محفوظ کرنا، پروردگار ہمیں ہر آفت سے محفوظ کرنا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جہاں جہاں صاحبان ایمان آباد ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ جتنے بھی جہاں جہاں مجھے پیغامات ملے ہیں، مسلسل لوگوں نے نیٹ پر پیغامات دیے، پروردگار جہاں جہاں جو جو مومن مومنات بیمار ہیں، واقع بیمار کربلا شفائے عاجل صحت کامل عطا فرما۔ جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بھی اس منحوس مرض میں، اس کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے، پروردگار ان کو جلد از جلد شفا عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں لے لے۔ رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ، پروردگار اس مہینے کی ساعتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا۔ پروردگار ہمارے گناہوں کا گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں ایک کر دے، ہمیں نیک کر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے عزت و جلال کا، اپنے حجت زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم امام کے انصار عوام و سپاہی میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بر محمد